السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بیان لے کر آیا ہوں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے عقائد کی درستی۔ چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ گزشتہ جمعے میں اخلاص نیت، دل کے ارادے کے اچھا اور پاک ہونے کے بارے میں عرض کیا تھا۔ بخاری شریف کی ایک روایت کا مختصر سا ٹکڑا عرض کیا تھا، انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد گرامی ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پہ ہے، تمام اعمال کی عمارت نیت پہ استوار ہوتی ہے۔ بنیاد نیت ہے، ایرا نیت ہے، جڑ نیت ہے۔ نیت صحیح، اعمال صحیح، نیت غلط، اعمال غلط۔ بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور ملاؤ کہ نیت عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح تو اعمال صحیح، عقیدہ غلط، اعمال غلط۔ یہ جو لفظ ہے عقیدہ، یہ عقد سے ہے، اس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ عقیدے کی ایسی گرہ لگائے کہ اس کو کوئی کھول نہ سکے، اتنا مضبوط عقیدہ ہو آدمی کا کہ مالک کائنات کے بارے میں اس کا یہ خیال ہو اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ اس کائنات کے نظام کا ایک ایک ذرہ، سمندر کا ایک ایک قطرہ، پہاڑ کا ایک ایک سنگریزہ، درخت کا ایک ایک پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جب نظام کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، تو پھر کرنے اور کرانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ آج نیتیں بگڑی۔ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے، فرمایا قلوب المؤمنین عرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے بندے، آنکھ تیری، زبان تیری، دل، دماغ تیرا، ہاتھ تیرے، پیر تیرے، سارا جسم تیرا، ایک تیرا دل جو ہے یہ تو میں مجھے بسنے کے لیے عطا کر دے۔ سارا بدن تو اپنے حوالے رکھ، دل کی کوٹڑی میں مجھے بسنے دے، مجھے رہنے دے۔ فرمایا دل تیرا ہو، یاد میری ہو، پھر مزہ دیکھ۔ جن حضرات نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا، ان کی دنیا میں بھی شان نرالی، آخرت میں بھی شان نرالی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ راجستھان کے ٹبے پہ اکیلا آ کے بیٹھا، اللہ کا نام بلند کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسائی۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی کہ جس دن معین الدین کا جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر بن کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج تم سے اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا۔ یہ کتنا برگزیدہ بندہ ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے 90 لاکھ آدمی جہنم سے بچ گیا، جنت کا وارث بن گیا۔ آج ان بزرگوں کا نام تو لیتے ہو، مگر ان بزرگوں والے کام تو کوئی کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان ہو گیا، صرف جنازے کو دیکھ کر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دقت نظر اور علم اور تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر خدا جانے کتنے ہزار بیریے مسلمان بن گئے۔
اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاید ان بزرگوں کے بدن سونے کے تھے؟ یقین کرو یہی دو آنکھیں تھی، یہی زبان تھی، یہی چہرہ تھا، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر کمال یہ تھا کہ انہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے اپنا صرف ایک اللہ کو بنایا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ دنیا اور وما فیہا کی انہیں خبر تک نہ رہتی تھی۔ ہم سے تو وہ اچھا رہا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، بہت بڑا اپنے زمانے کا ولی کامل گزرا ہے، اور حالات اس کے کیا ہے؟ ڈاکو ہے اپنے زمانے کا، صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کی بہت بڑی پارٹی کا سردار ہے۔ 99 ڈاکو اور ہیں، سب سے بڑا سردار فضیل بن عیاض ہے۔ ایک آدمی کی لڑکی بڑی حسین تھی، اس کو خبر بھیجی کہ تکڑا ہو جا ہم تیری بیٹی کو اٹھاویں گے۔ اس نے اپنی بچی کو چوبارے میں اوپر چڑھا دیا، بچی کو بھی پتا تھا، وہ اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں تم جیسا ہوتا تو تھانے میں جا کے کہتا پولیس والوں کو ہماری حفاظت کرو۔ ان کا یقین تھا کہ قرآن محافظ ہے، قرآن حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ بچی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، فضیل بن عیاض نہ جانے کوٹھوں پہ چڑھتا چڑھاتا اس چوبارے تک پہنچ گیا۔ اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اور مسلمان کہلانے والے اور اپنے آپ کو انسان سمجھنے والے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تیرے دل میں کب اس مالک کی کائنات کا قہر آئے گا، تو کب اس کے غضب سے ڈرے گا، اس کے عذاب سے کیسے بچے گا، اس کی قدرت کاملہ تجھے گھیر کے تباہ کر دے گی۔ اس بچی نے 2-3 مرتبہ آیت کو دہرایا، بار بار پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اندازہ لگاؤ ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ ایک آیت قرآن کریم کی سن کر دیر نہیں لگاتا، صبح نہیں پکڑتا، اگلا دن نہیں آنے دیتا، کسی مسجد میں نہیں جاتا، کسی مولوی کے پاس نہیں جاتا، کسی پیر و فقیر کے پاس نہیں جاتا، اللہ کا قرآن سنا، رونے لگا، کوٹھے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا او میرے ساتھیوں میری لیل بدل گئی، میرا دل بدل گیا، میرا انداز بدل گیا، میں نے بڑی غلط کاری میں زندگی بسر کی ہے، تم سب گواہ جاؤ، میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ ایک آیت قرآن کی سن کے ایسی توبہ کی، زمانہ جانتا ہے کہ اپنے زمانے کا کتب بنا، مجدد بنا، ولی کامل بنا۔ ارے ہم سارا قرآن سن کے کچھ بھی نہ بنے، ہم سارا قرآن پڑھ کے کچھ نہ بنے، سن کے کچھ نہ بنے، ہمارا کیا بنے گا؟ جھوٹ بولنے سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، زنا بدماشی سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، حرام خوری سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، لگے ہوئے ہیں بس، کہتے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، تو معافی مانگے گا تو وہ تجھے معاف کرے گا۔
عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے لوگوں نے اپنی اس طریقے سے کانٹے بدلے، لین بدلی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل بنے، بادشاہ وقت ہے، بلخ بخارے کا بادشاہ خواجہ ابراہیم ابن ادہم، مگر دل میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، اللہ والا بن جاؤں، فقیری مجھے منظور ہے، اللہ کی ذات میرے دل میں بس جائے۔ رات کو سویا ہوا ہے تخت پہ، بادشاہی تخت پہ، کوٹھے پہ سے ایسی آواز معلوم دی جیسا کہ کوٹھے پہ چل رہا ہو رات کو۔ پوچھا کون ہے کوٹھے پہ؟ اوپر سے آواز آئی میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا دماغ خراب ہے، کبھی اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملے؟ اونٹ کوٹھے کی چھت پہ نہیں ملا کرتا۔ اوپر سے آواز آئی کہ تو کون سا عقل مند ہے، تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملا کرتا، اگر مجھے چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تجھے تخت پہ خدا نہیں ملے گا۔ صبح اٹھ کر کے کسی جیسے مولوی سے جا کے نہیں پوچھا، کسی مفتی کی جا کے صلاح نہیں لی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ جب آدمی ماننے پہ آئے تو سب کچھ مان جاتا ہے، نہ کسی کی صلاح لی، نہ مشورہ کیا، نہ علماء سے پوچھا، نہ مولویوں سے پوچھا، صبح ہونے سے پہلے تخت و تاج کسی اور کے حوالے کر دیا اور آپ درویش ہی لے لی۔ اور خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی اس علاقے میں آتے تو بادشاہ وقت کہتا کہ حضرت آپ کی سلطنت حاضر ہے، اگر چاہو تو میں اب بھی آپ کو دیتا ہوں۔ مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کی نرالے تار ہے، اور میں بادشاہت کو کیا کروں گا؟ مجھے فقیری میں جو مزہ آتا ہے تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے وہ تیری بادشاہت میں کبھی نہیں آیا۔ کیا بادشاہت ہوتی ہے جس کو اللہ کی یاد مل جائے؟ یہ تو ہمیں چسکا نہیں پڑا، ہمیں اس کے مٹھاس کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کے کیف کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کے سرور کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کی لذت کا پتہ نہیں چلا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت نے اس خدا کو چھروں کے نیچے یاد کیا، انگاروں پہ یاد کیا، خنجر کی نوک پہ یاد کیا، دہکتے ہوئے کولوں شولوں پہ صحابہ نے اللہ کو یاد کیا۔ چنانچہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مار پڑ رہی تھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلال کے پاس سے گزرا، میں نے بلال کی زبان باہر لٹکی دیکھی، سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے ہیں۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کے گلے پہ گردن پہ پیر رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، اتنی زبان باہر نکل آتی ہے، بلال پھر بھی کہتا اللہ احد، مکے والا اور مارو اور مارو۔ امیہ بن خلف تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، کیوں؟ اس لیے میں چوری کر کے مار نہیں کھا رہا، میں بدکاری کر کے مار نہیں کھاتا، میں کسی کو قتل کر کے مار نہیں کھا رہا، میں کسی کے جرم میں مار نہیں کھاتا، میں اپنے رب کے یاد کرنے کے جرم میں مار کھاتا ہوں، ادھر مار پڑتی ہے مجھے مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔
जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बिलाल को देखकर मुझे तरस आया कि इतनी शदीद मार पड़ती है और ये हटता नहीं। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाल के कान से मुंह लगा के फरमाया, अभी हालात तेरे ठीक नहीं है, दिल में याद कर, जुबान से न कहो। दिल में याद कर, जुबान से उसका इजहार न कर। इतनी शदीद मार पड़ रही है, इतना तुझे आदाब दिए जा रहा है। हज़रत बिलाल कहते हैं मेरा जिगर फट गया और कहने लगा, अबू बकर सारा जान कहता पर तू तो ना कहता। मैं कोई जान के नहीं कहता, मुझे मार खाने का शौक नहीं, मुझे मार खाने का शौक नहीं, मुझे तकलीफ सहने की आदत नहीं। पर अबू बकर मैं तुझे क्या बताऊं, जब खुदा की जात मेरे सामने आती है और खुद खुदा मुझे कहता बिलाल तेरा हाल क्या है, मैं जोर से ऐलान करने पर मजबूर होता हूं, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, कोई कब्र वाला, कोई मजार वाला, कोई दरख्त वाला, कोई नबी रसूल पैगंबर कुतुब गौस अब्दाल वली कोई भी हो, अल्लाह बिलाल का ऐलान है, कोई मेरे खुदा का साथी नहीं। तो लोग तो उन बना लेंदे हो ना, भाई देखो न जी ये भी तो अल्लाह ने बनाए हुए ने। अल्लाह ने बनाया किसी को अपना सानी, अल्लाह ने बनाया किसी को अपना साथी। तुम शरीके से डरते हो, खुदा शरीक का गवारा करता है, खुदा शरीकों से पाक है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ज्यादा से ज्यादा मार खाते देखा और बाद न आया, फिर अबू बकर ने पूछा तेरा हाल क्या है? बिलाल कहता जफा जो होती है, जफा जफा जो होती है इसको में वो जफा ही नहीं, जफा जो होती है इसको में वो जफा ही नहीं, और जो भी सितम और मोहब्बती उसमें कोई मजा ही नहीं। और कहता अबू बकर मैं तुझे क्या बताऊं, जब मैं अपने रब के लिए मार खाता हूं, मेरे सीने पे पत्थर की चट्टान होती है, मेरी कमर के नीचे दहकते हुए कोयले और शोले होते हैं, मेरी गर्दन पे उमैया बिन खलफ का पैर होता है। इन हालात के होते हुए मुझे मेरा रब पूछता है बिलाल तेरा क्या हाल है? सिर्फ यही नहीं, औरत को देखें आप, औरत जात मर्द बने फिरते हैं, जहां चीकनी चौपड़ी कब्र देखी वहीं सर झुका दिया, जहां संगे मरमर लगा देखा वहीं से औलाद मांग ली, वहीं से हाजत रवाई का तलबगार बन गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं कलमा पढ़कर चैन से ना बैठा, मैं मक्के की गली गली का चक्कर लगाता था, मोहल्ले मोहल्ले का चक्कर लगाता था, गली गली में घूमता था, मकान मकान भी पता करता था, कोई गरीब मुसलमान मजलूम परेशान हाल ना। और काम किया है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इतनी सख्त से सख्त मुसीबत में देखा, परेशानी से परेशानी में देखा और ये हालत देखी, तो उमैया बिन खलफ से सिद्दीक अकबर ने कह दिया कि तू इस गुलाम को बेच ले, मैं इसे खरीद लूंगा।
اب جب کسی نے کوئی مال بیچنا نہ ہو تو وہ ہوائی پیسے مانگا کرتا ہے، بیچنا تو ہے ہی نہیں، اس نے منہ مانگے دام مانگے۔ وہ ابو بکر کسی کی دولت مقدمے میں لگے گی، کسی کی دولت افسر کھائیں گے، کسی کی دولت ڈاکٹر کھائیں گے، کسی کی دولت کنجری کھاوے گی، کسی کی دولت بدکار کھاویں گے، کسی کی دولت جوئے بال شرابی کھاویں گے، تیری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اللہ کا پروانہ بلال کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ بن خلف نے جو پیسے مانگے، حضرت ابو بکر نے وعدہ فرما لیا کہ چل تیرے ہو گئے میں دوں گا۔ یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا ہوشیار اور قریش کا سردار سمجھتا تھا، تیرا تو آج پتا چلا تو بالکل بے عقل ہے۔ مکے کا بہت بڑا کافر بلال کو مارنے والا امیہ بن خلف کہتا تو آج پتا چلا تجھے تو عقل نہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو مزہ آئے گا۔ صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بھائی کیسے؟ اور کہنے لگا یہ تو میرے سر کا درد بنا ہوا تھا، مار مار کے میں تھک گیا، اس کی رگ رگ میں کانٹے چبھو کے میں تھک گیا، پتھر کی چٹانیں رکھ رکھ کے میں تھک گیا، اور گرم لوہے کے کرتے بنوا کر تپتی ہوئی دھوپ میں سارا دن لٹا لٹا کے میں تھک گیا، انگاروں پہ لٹا کے میں تھک گیا، مار مار کے میں تھک گیا، اور تو نے اس کی اتنی قیمت لگا دی، میں تو اکا ہوا تھا، میں تو تھکا ہوا تھا، تو یوں ہی مانگ لیتا میں تیرے متھے مار دیتا، تو اس کی اتنی بڑی قیمت لگا رہا۔ بلال کی تو نے اتنی بڑی قیمت لگا دی، میں تو اس سے آگے تنگ آیا ہوا تھا، میں تو تیرے حوالے یوں ہی کر دیتا، لے اٹھا کے لے جا، جا اتنی بڑی قیمت تو نے اپنے ذمہ لگا لی۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یوں سمجھتا تھا کہ امیہ بن خلف مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بڑا عقل مند ہوگا، پر تیرا آج پتا چلا کہ تو بالکل گدھا ہے، تجھے کوئی عقل نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ توجہ فرمایا ہو بلال اور قیمت یہ مانگنی جو تو نے مانگی، قیمت ہو بلال کی، اور یہ تو نے اگر آج تو میری جان مانگتا میں اپنی جان دے کر بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ تو کیا جانے بلال کی قیمت؟ بلال کے تو نے اتنے سے پیسے مانگنے تھے تو خرید کے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے آزاد کر دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی عدالت لگے گی، لوگ اپنے اپنے معاملات نبیڑیں گے اور آئے گی صدیق اکبر کی باری، اللہ پاک کی قسم جناب ابو بکر بلال کو لائیں گے، حضرت نادیہ کو لائیں گے، ابو فقیہ کو لائیں گے، اسی طرح کے کمزور ضعیف صحابہ کو لائیں گے جن کو خرید کے آزاد کیا، عرض کریں گے الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ کبھی ان حضرات کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ آخر یہ انسان تھے، لوہے کے تھے، پتھر کے تھے، کیا چیز تھی جو انہوں نے اپنے رب کے سامنے کسی کو کبھی ٹھہرنے نہیں دیا۔ اب آپ کا ایک ذہن ہوگا اور وہ یہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، حضور کی دعا تھی، اس لیے یہ حضرات تکڑے تھے، ایمان ان کے مضبوط تھے، صحابی تھے، نگاہ نبوت نے ان کو پکا کر دیا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دوں، فرعون کے گھر والی ایسا ذلیل بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، مجھے خدا کہو، 400 برس تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال تک فرعون کے سر میں کبھی درد نزلہ تک نہیں ہوا، اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر حضرت آسیہ ایمان لے آئی، فرعون کی خدائی کا انکار کر دیا۔ فرعون کو پتا چلا، اس نے شاہی لباس اتارا، شاہی محل سے نکال دیا، آسائش چھن گئی، آرام چھن گیا، راحت چھن گئی، دو جہان کے اپنے اندر جو آسائش بنا رکھی تھی وہ تخت و تاج چھن گیا، وہ شاہی محل چھن گیا۔ فرعون نے اس پر بھی لحاظ نہ کیا، حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی۔ آسیہ مبارک ہو، بادشاہ کی گھر والی رانی ساری عمر بادشاہ کے گھر میں رہی، اور آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں، قرآن کہتا وہ فرعون ذی الاوتاد، حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں ٹھوک دی۔ ادھر میخیں ٹھکتی تھی، پیروں میں میخیں ٹھوکی۔ ادھر فرعون سامنے آ کر کے کہتا تھا، آسیہ اب بھی آ جا، میری خدائی کو مان جا، میں خدا ہوں، تجھے آسائش مل جائے گی، وہی لباس ملے گا، وہی شاہی تخت و تاج ملے گا، وہی محل تجھے مل جائے گا، اعلیٰ درجے کے کھانے ملیں گے، اعلیٰ درجے کا لباس ملے گا، وہی شاہی محل تجھے مل جائے گا، میں پھر تجھے اپنی ملکہ بنا لوں گا، میں تجھے پھر اپنی رانی بنا لوں گا، میں تجھے پھر اپنی گھر والی بنا لوں گا، آ جا۔ آسیہ کہتی ہے، او کمین ہے، میری آنکھوں سے دور ہو جا، یہ تیرا محل عارضی، یہ تیری بادشاہت عارضی، یہ تیری آسائش عارضی، تیری خدائی جھوٹی، تو پرلے درجے کا غدار ہے، تو کافر ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ جنت کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی نعمتیں ابد الآباد ہے۔ میں جنت کے ان نظاروں کا باقاعدہ نظارہ کر رہی ہوں۔ حضرت آسیہ نے اعلاناً کہا کہ 100 میخیں تو نے میرے سجے ہاتھ میں گاڑ دی، 100 میخیں تو نے میرے کھبے ہاتھ میں گاڑ دی، 100 میخیں سجے پیر میں، 100 میخیں اور کیلے کھبے پیر میں، آ میری زبان پہ گاڑ دے، میں پھر بھی اس خدا کو یاد کروں گی۔ آج ہم نے اس خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس پروردگار کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس بے نیاز کا نام لینا چھوڑ دیا، گانوں میں مست ہو گئے، دنیا کے دھن دولت میں مست ہو گئے۔ مرد سارا دن کماتے نہیں تھکتے، عورتیں رات دن پکاتی کھاتی نہیں تھکتی، ارے یوں ہی مر جائیں گے تو ملے گا کیا؟ وہ آخر کیسی مائی ہوگی جس کے بارے میں اللہ پاک نے عرش عظیم سے قرآن بھیجا، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ، او کالی کملی والے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری زبان میرا کلام، وَضَرَبَ اللَّهُ، قرآن بیان کر، مثال بیان کر، ان صحابہ کو سمجھاؤ، صحابیات کو میرا قرآن سناؤ۔ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، میرے حبیب ان لوگوں کو آسیہ کی مثال سنا دے، فرعون کی گھر والی کی سنا دے، کافر کی بیوی ہو کر کیسی جنتی بن گئی، آج مسلمان کی بیٹی ہو کر جہنم میں جا رہی ہے، آج مسلمان کی بیوی ہو کر، مسلمان کی بہن ہو کر جہنم کا انگارہ بن رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کالی کملی والے فرعون کی گھر والی کی بات ساری امت کو سنا دے۔ کتنا مضبوط ایمان ہوگا اس مائی کا، کتنا پختہ عقیدہ بن گیا۔ 400 میخیں
बैक वक्त उसके बदन में गड़ी हुई है और फिरौन को दावत देती है। उन्होंने कहा हाथ पैर छोड़ के आ जा, मेरी जुबान में कील ठोक के देख, इधर कील ठुकेगी उधर ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी जुबान से निकलेगा। वो कौन सा वक्त आएगा हमारे दिलों की सफाई का? मौत आने के बाद फिर तो बात ही कुछ नहीं बनती। अगर खुदा के सारे नजारे देख लिए फिर तौबा भी कबूल नहीं, फिर माजरत भी कबूल नहीं, फिर इस्तिग़फ़ार भी कबूल नहीं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी को मौत आने लगी, घर वालों ने अजीजों ने कहा कलमा पढ़। वो कहने लगा मैं पढ़ना चाहता हूं, कोई चीज मेरी जुबान पकड़ती है, पढ़ने नहीं देती। यूं ही करते करते मौत आ गई। एक आदमी ने एक खूबसूरत औरत को देखा, उसे साथ ले आया। औरत होशियार थी, उसने कहा तुझे अपना मतलब तो सोच गया और मेरे से तो पूछा नहीं, मैं भूख की कै दिन की हूं। तूने ये भी पूछा मैंने खाना खाया कि नहीं? लगा अच्छा आप फरमा दीजिए। लगा मुझे भूख लगी है। वो उसके लिए खाना लेने गया, वो वहां से निकल गई। उसने तो मौका बनाया था, वो निकल गई। उलमा इकराम ने लिखा है ऐसा दीवाना हुआ, ऐसा फरेफ्ता हुआ कि बकाया सारी जिंदगी में हर वक्त यूं ही कहता था वो खाना मंगाने वाली कहां चली गई। मौलाना थानवी लिखते हैं आखिरी वक्त आया, लोगों ने कहा कलमा पढ़, वो यही कहता था कि वो ऐसी आंखों वाली कहां चली गई। यूं कहते कहते दम निकल गया। उलमा इकराम ने एक आदमी के बारे में लिखा है कि कपड़े की तिजारत करता था, इतना इन्हिमाक था, इतना इस्तिगार था, इतना इस्तिगराक हो गया इसी काम में। आखिरी वक्त आया, घर वालों ने कहा कलमा पढ़ कलमा पढ़। वो कहता था नहीं ये इतने रुपए गज मिलेगा, ये इतने रुपए गज मिलेगा, ये इतने रुपए गज मिलेगा। यूं करते करते दम निकल गया। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, याद दिला रहा हूं कहीं ऐसा न हो कि मेरा तेरा यही हाल बन जाए। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन। ऐ मेरे नबी, फिरौन की घरवाली का वाकया, फिरौन की घरवाली का किस्सा इन लोगों को सुना। इस क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। जब उसने अपने रब को याद किया, आए कालीन के मुसल्ले पे खड़ा हो के याद न किया, तख्त पे याद न किया, शाही महल में याद न किया, और मजा तो देख याद करने का 400 में ठुकी हुई है, अपने रब को याद कर रही है। खुदा जिसको हिदायत दे और जिसको परवरदिगार अपनी याद की दौलत दे, बहुत बड़ी नियामत है। आदत बनाओ चलते फिरते कलमा का विर्द करने की, अल्लाह अल्लाह करने की। मगर हमारे यहाँ तो रिवाज ऐसा माहौल गलत हो गया, चलते फिरते भी साइकिल पे, स्कूटर पे, पैदल भी गुनगुनाते चलते हैं गानों के, यानी कंगरियों की तरह अपना खात्मा चाहते हैं। रेडियो वाले चल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आगे से आया ट्रक, रेडी भी बैल भी, रेडी वाले को भी, तीनों को पलट के चला गया। लो हजरत गीत ही गाते चले गए बस। इस्तिग़फ़ार नहीं, कलमा नहीं, दुरूद शरीफ नहीं। अल्लाह पूछेगा जनाब
جس وقت آپ دنیا سے تشریف لائے تو کیا کر رہے تھے جی؟ گانا گا رہا تھا فلانی کنجری کا. لعنت ہے ایسی موت پہ. یہ کوئی موت ہے؟ اس لیے قرآن کریم للکارتا ہے اور محبوب دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رات دن ایک کر کے سمجھایا کہ اپنی آخرت بناؤ، اپنی قبر بناؤ، اپنی زندگیوں کو سدھارو. اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تمہارے پاس ہمارے پاس نہیں نکلتے. اتنا دھندا بنا لیا کھانے کا، پینے کا، پہننے کا کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 24واں حصہ بھی خدا کے لیے نہیں. صبح کو مرد عورتوں کو ناشتے کی مار پڑ جاتی ہے، دوپہر کو ویسے نیند خراب کرتی ہے یا کام میں لگا رہنا پڑتا ہے، شام ویسے ہو جاتی ہے. اب تو مسلمانوں کے ملک میں گھر گھر ایک اور اچھا ہوا، وہ بیماری آ گئی نا، وہ ٹیلی ویژن کی، رات اس پہ بسر ہو جاتی ہے. اللہ اللہ کے خیر صلاح. ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب ہیں، شہر میں رہتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے. ایک دن میں نے کہا کہ حاجی صاحب تمہارے گھر میں تو یہ اچھا نہیں لگتا. کہ اللہ قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں اس پہ خبریں بڑی صاف صاف آتی ہیں. ہم نے کل کو ذرا اچھی طرح بیٹھ کے دیکھیے، کل کو تجھے وزیر اعظم بنانے کا اسی پہ اعلان ہوگا. ارے صاف صاف خبریں کس بات کی خبریں آئیں گی؟ کسی کے قتل ہونے کی خبر آئے گی، کئی ایکسیڈنٹ کی خبر آئے گی، ڈاکوؤں کی، اور یہ خبر تو آنے سے رہی کہ فلانے مسلمان ملک نے فلانے کافروں کے ملک کو فتح کر لیا. میرا رونا اس بات کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی دردناک عذاب سے. ان اپنے گھروں میں انگارے نہ بڑھو. تم نے جو لاکھوں روپیہ کوٹھی بنگلے پہ لگایا ہے ان کو جلنے سے بچاؤ. خدا کی قسم یہ جل جائیں گے. اس لیے فرمایا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس آسیہ کا گھر جنت میں بنا دیا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قوم ظالم سے بھی میں نے اس کو نجات دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس کا مکان مرنے سے پہلے جنت میں تیار کر دیا. اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے یقین کی وجہ سے، اس کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی وجہ سے. تو ہم سفید داڑھی والوں کو کیا ہو گیا، ہم بوڑھوں کو کیا ہوا؟ بڑھاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو. ان گھروں کو آگ سے بچاؤ. اپنے گھروں میں نماز کا سسٹم چلاؤ. کم سے کم بہو بیٹیوں سے نماز کا پتہ کرو. گھر والوں کو نماز کے لیے آمادہ کرو. آج تو تم شرم کے مارے بچی کو، بیوی کو کہتے نہیں. کل جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا کیسے گوارا کرو گے؟ دین کا گھر بناؤ، مسلمان کا گھر بناؤ. علیحدہ نظر آئے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے. آج ہمارے گھروں میں اور ہندوؤں کے گھروں میں کیا فرق ہے؟ یہودی کے گھر میں اور ہمارے گھر میں کیا فرق ہے؟ بلکہ صحابہ اکرام نے وہ مثال قائم کی. صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے اچھے لوگ تھے، اتنے پاک اور صاف تھے کہ بڑے بڑے یہودی اپنی جوان خوبصورت بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے. تجارت کے لیے 2-2 سال کے لیے نکل جاتے تھے. خدا کی قسم کبھی کسی یہودی نے میرے آقا کے غلام کو الزام تک نہیں لگایا. وہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے. آج ہم سے اپنی عزت نہیں بچائی جاتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نماز کی پابندی کرو، گھر والوں سے بھی کراؤ، اپنے گھروں کو مسلمان کا گھر بناؤ. ورنہ یاد رکھو، تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے. دیکھ لو 47 میں سکھوں نے کیا کیا، آج ان کا کیا بن رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم پہ بھی اس سے برا کوئی وقت آ جائے. اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو، جان، مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے اس بیان کو لائک کر دیں اور ایسے ہی بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے کی ویڈیو میں جلد ملتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔